سب سے بڑھ کر جناب باچا خان کہ جس کام نے دنیا کو متاثر کیا وہ خدائی خدمت گاری تھی، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست کا محور ہمیشہ عوامی خدمت ہونا چاہیے۔ باچا خان افغانستان کی تباہی کا پیش خواہ بنانے والے حالات پر نہ صرف دل گرفتہ تھے بلکہ انہوں نے جہاد قوتوں کو راہ راست پر لانے کی ہر ممکن سیاسی کوشش کی۔ یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے اور اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جناب باچا خان نے نور محمد ترکی کو مشورہ دیا کہ وہ افغان عوام اور دیگر قبائل پر گولہ بارود کی بارش بند کر کے مکالمے ڈائلاگ کا آغاز کر۔ میں سمجھتا ہوں اس کی آج بھی یہی ضرورت ہے اس ملک کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ڈائلاگ از دی اونلی وے فارورڈ جس سے ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ تشدد سے کوئی مسئلہ کبھی حل نہیں ہوا۔ کتنا اچھا ہوتا اگر گروہی اور مفاداتی تعصبات کو بالائے طاق رکھ کر عدم تشدد کے تصور کی آبیاری کی جاتی اور یہ خطہ امن، خوشحالی، تعلیم اور ترقی سے فیضیاب ہو چکا ہوتا۔ باچا خان کی تعلیمات مقامی سطح پر تیار جو ایشیا کے استعمال کی جو ترغیب ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں اس کا کچھ ایک ٹچ جناب احمد ولی خان صاحب نے بھی دیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن میں ان کے جو پوائنٹس ہیں اس کا عرض کروں گا۔ لیکن جناب باچا خان کا بھی یہی کہ ہمیں لوکل جو پروڈیوس ہے ڈومیسٹک اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں بہت وزڈم ہے۔ اگر پاکستان اس وقت اس پر سختی سے عمل کرے تو میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ پاکستان کے جو کرائسس ہے جس کی 2 سے زیادہ معزز مقررین نے ذکر کیا، اس میں بڑی آسانی سے قابو پایا جا سکتا۔ وی نیڈ اے نیشنل ریزالو ٹو سالو دس پرابلم۔ سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی ان کی لانگ ٹرم ویژن تھی کہ انہوں نے اس کا بھی پرچار کیا کہ ہم بجائے امپورٹڈ اور دوسرے ممالک کی چیزوں کو استعمال کرنے کے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے ملک میں جو اشیاء بنتی ہیں اس کو استعمال کریں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دہشت گردی آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس ناسور نے ہمارے قومی وجود کو لہو لہان کیا۔ ہماری سیکیورٹی فورسز نے اس کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے دیے۔ ہم آرمی پبلک اسکول کا سانحہ نہیں بھول سکتے، وہ معصوم بچے۔ مجھے یاد ہے کہ میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جب یہ واقعہ ہوا تو فوری ہم وہاں گئے۔ پھر اگلے دن پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اس کے نتیجے میں ایک پروسیس ہوا اور تمام جو پولیٹیکل پارٹیز تھی، ماضی کا جو امیڈیٹ جو وزیر اعظم ہے عمران خان وہ بھی اس میں شامل تھا، اور ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس کمٹمنٹ کے ساتھ اس نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہونا چاہیے تھا وہ عمل نہیں ہو سکا۔ اس کا نتیجہ کیا تھا کہ پاکستان جو بڑی مشکل سے 2013 میں فاٹف کے ورچوئل بلیک سے گرے میں آیا، 2014 میں، پھر 2015 میں وائٹ ہوا، وہ چند سالوں میں اس نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے دوبارہ گرے میں چلا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، اور جو پروسیس ہے اور جو دنیا آپ سے جس طرح ڈیل کرتی ہے وہ ایک ڈگنیٹی اور آنر کی ہماری ڈیلنگ ہونی چاہیے۔ سیاسی جماعتوں کی قیادت اور کارکن دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ جناب محترم بشیر بلوچ صاحب ہمیں یاد ہیں، اس سے پہلے ہماری بہن محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی، محترم ہارون بلوچ صاحب شہید ہوئے، اور پھر جناب میاں فخار
کہ فرزند انجمن کی ہم نے شہادت آنکھوں سے دیکھی. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے جو دہشت گردی ہے, اور آج پھر دہشت گردی سر اٹھاتی نظر آ رہی ہے, اور خصوصاً ناردرن ایریا میں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تدارک ایک وار فوٹنگ کے اوپر ہونا چاہیے. جب آرمی اسکول کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, اس زمانے میں ضرب عضب شروع کیا گیا اور اس کے لیے کسی ملک سے بھیک نہیں مانگی گئی. اپنے وسائل پہ مجھے یاد ہے کہ بجٹ پاس ہو چکا تھا, اور بجٹ پاس ہونے کے بعد یہ اس طرح کے جو واقعات ہیں, خصوصاً آرمی پبلک اسکول کی جو ثانیہ تھا, وہ کسی کے لیے قابل برداشت نہیں. مجھے پوچھا گیا کہ آپ 100 ارب روپیہ اس کام کے لیے مختص کر سکتے ہیں وزیر خزانہ؟ میں نے کہا ایک نہیں, کئی 100 ارب اس کے لیے حاضر ہے. اس ملک میں دہشت گردی ختم ہونی چاہیے. اور ہم نے 4 سال دیے, ایک سال میں واقعی وہ جو ہے 100 ارب کے قریب 4 سال اس ملک میں اس کا خرچہ برداشت کیا. تو تعلیم میں سمجھتا ہوں کہ فروغ کے حوالے سے جو ذہن ہے بچوں اور بچیوں میں کوئی امتیازی فرق نہیں ہونا چاہیے, اور باچا خان کی تو یہی تعلیم تھی. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مجھے جناب سیکرٹری صاحب نے 2 میری ٹنی منی بچیوں کو بلایا کہ ان کو کیا پرابلم ہے. وہ 7 سال ایک بچی کہہ رہی ہے کہ میں تعلیم مکمل, لیکن اب میں تعلیم جاری نہیں کر سکتی. میں انشاءاللہ ان کی بھرپور حکومت پاکستان اور وزیر اعظم کے سامنے نمائندگی کروں گا, اور انشاءاللہ اس کا حل نکالوں گا. باچا خان اور ان کے دیگر مدبروں کی سوچ اور جدوجہد اسی بچے اور بچوں کی تعلیم کو سبب دیتی ہے. میں عرض کروں گا کہ جو چیزیں کچھ یہاں ٹچ اپان ہوئیں, اس میں کچھ ماضی کی تاریخ آپ کے ساتھ شیئر کروں. 18ویں ترمیم کی بات ہوئی, جناب ایمن ولی خان صاحب نے بھی اور جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے بات کی. وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک تحفہ تھا. اس کے بیک گراؤنڈ میں وہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھی, جس کا کام 2003 میں شروع ہوا. میری محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے دبئی میں ملاقات ہوئی, اور انہوں نے کہا, میں آپ کو فرینکلی بتا دیتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اگر کل کو میری حکومت پھر آئے, مجھے کیا شیورٹی ہے کہ مجھے بیک سٹیپ نہیں کیا جائے. میں نے محترم کو عرض کیا کہ اٹ گوز اینڈ اپلائز بوتھ ویز. تو اپنا جناب محترمہ آپ بتائیں کیا کریں. تو چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو اوریجنل مینڈیٹ تھا وہ کوڈ آف کنڈکٹ لکھنا تھا, کہ اگر ایسی صورت ہوگی تو اس میں کوئی ایک دوسرے کو پولیٹیکل لیگ پولنگ نہیں ہوگی. اس کے لیے انہوں نے جناب رضا روحانی صاحب کا نام دیا, میاں نواز شریف صاحب نے مجھے اس میں نامزد کیا. لیکن وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو 2006 میں جناب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو یاد ہوگا جب لندن میں سائن ہوا, وہ بہت ایکسپینڈ ہو گیا آہستہ آہستہ, بلکہ اس میں آصف اقبال صاحب اور صفدر عباسی صاحب کو ایڈ کیا گیا کام کی وجہ سے. ہم 4 لوگ تھے جنہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی ڈرافٹ کیا, اور جو مئی 2006 میں جس میں دستخط ہوئے. اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ اس میں کانسٹیٹیوشن کورٹ کی جناب ایمن ولی خان صاحب نے بات, اس میں لکھا ہوا کانسٹیٹیوشن